اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ ہے نا، تم تکلیف میں ہو تو وہ الشافی یعنی شفا دینے والا، تم غریب ہو وہ الغنی مالدار، تم اکیلے ہو وہ الوکیل کافی ہے، تم دور ہو وہ القریب یعنی قریب ہے، تم گنہگار ہو وہ الرحمن یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے، وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک دینے کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہوتا ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی ہوں۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امیدوں میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تو تم سے دور ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔